جو قمیص سونگ کے علاج کرتے ہیں اس کو گٹر جیسی بدبو آ رہی ہے، یہ دوائیں دے کے مزاج کے اعتبار سے پیشنٹ کو دے گا اور پیشنٹ ٹھیک تعویذ لکھے ہوں گے۔ تعویذ بے شک من گھڑت ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا اشکال کہ اکثر لوگ جو ہے وہ قمیص سونگ کے علاج کرتے ہیں، تو ہے تو بڑا گھٹیا اور غلیظ قسم کا کام، لیکن اس کی سائنس کو سمجھ لیجئے کہ جو قمیص سونگ کے علاج کرتے ہیں اس میں کوئی روحانی موکل پیچھے سے آ کے کان میں نہیں بولتا، بلکہ قمیص جو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے علاج کا روپ دھارن کیا ہوتا ہے روحانی علاج کی شکل میں، تو وہ لوگ اس طریقے کے انداز اپناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رات کی پہنی ہوئی قمیض لے کر آ جاؤ تو ہم سونگ کے پھر چیک کر لیں گے کیا مسئلہ ہے، پھر تمہارا علاج کر دیں گے۔ اب اگر انہوں نے قمیض سونگی، قمیض میں 3 بدبو آ رہی ہوتی ہے، یا کھار آسابی، یا کھٹاس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے عضلاتی، یا گٹر جیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے غدی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کھار آ رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیورولوجی کا کیس ہے، بگڑا ہوا ہے، اور اگر عضلاتی مسکولر کی کھٹاس آ رہی ہے تو عضلاتی یعنی مسکولر یونٹ میں خرابی ہے اور معاملات بڑے ہوئے۔ اور اس میں یہ کاؤنٹ نہیں کرنا ہے کہ گرا ہوا کیا ہے، جو بڑھا ہوا ہے اس کو گرانا ہے، اس کو نارمل کرنا ہے اور معاملات سارے کے سارے نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گٹر جیسی بدبو آ رہی ہے تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ گلینڈ سسٹم اس کا خراب ہے، ایسڈ ویلیو بڑی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹاکسن انفیکشن سڑان زیادہ ہے۔ تو یہ سارے فیصلے رات کی پہنی ہوئی قمیض جو شاپنگ بیگ میں پیک کر کے لاتا ہے اس سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اعصابی تحریک بڑی ہوئی ہے تو اس نے عضلاتی دوا دے دی آپ کو، اور چونکہ اکثر احباب علاج معالجہ جانتے ہیں لیکن ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، سند نہیں ہوتی، نیشنل کونسل آف طب کی ڈگری نہیں ہوتی، تو وہ پھر اپنے علاج کا روپ دھارن جو ہے وہ روحانی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کھار جیسی بدبو آ رہی ہو تو اس کو عضلاتی دوا دے دی جاتی ہے، اور کھٹاس جیسی بدبو آ رہی ہو تو اس کو غدی دوا دے دی جاتی ہے، اور گٹر جیسی بدبو آ رہی ہو تو اس کو اعصابی تحریک کی دوا یا عرق گلاب دے دیا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اگر قانون مفرد اعضاء اس نے پڑھا ہوا ہے تو قانون مفرد اعضاء والا طب کا پورا سائنسدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو یہ دوائیں دے کے مزاج کے اعتبار سے پیشنٹ کو دے گا اور پیشنٹ ٹھیک ہوگا، معاملات ٹھیک ہیں، علاج وہ صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سائنس کو سمجھ لیجئے کہ جب وہ قمیض سے سنتے ہیں تو کوئی جنات موکلات پیچھے سے آ کے خبریں نہیں دیتے، اس کی اسمیل سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں کون سی چیز ایکسس جا رہی ہے۔ اگر قانون مفرد اعضاء پڑھا ہوا ہے تو وہ دوا دے دے گا، اگر قانون مفرد اعضاء نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ مزاج کو سمجھتا ہے تو، اور اس کا پورا ہول سول لوڈ جو ہے وہ روحانی علاج پر ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کے بعد تعویذ لکھے ہوں گے۔ تعویذ بے شک من گھڑت ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ بڑا زور دیتے ہیں تعویذ سے یہ ہوتا ہے، تعویذ سے وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تعویذ ایک سائنسی طور پر استعمال ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا کچھ بھی ہو۔ آپ افریقہ میں رہتے ہیں اور آپ کے افریقہ کا کوئی بھی چور حکمران ہو، افریقہ کا چور صدر وزیر اعظم کسی بھی ملک کا ہو، 54 ملک ہے افریقہ میں، تو اس کو آپ نے کچھ بھی لکھ دیا نا، برا بھلا بھی لکھ دیا اور بولا یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ کام کرے گا، کیونکہ مزاج آپ نے سونگا اعصابی، کھار آ رہی تھی تو آپ نے اس کو تعویذ دیا، آپ نے بولا کہ اس کو کسی بھی کھٹے شربت سے یا املی آلو بخارے کے شربت سے میں گھول کے لینا ہے، تو کام املی آلو بخارے کے شربت کر رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ایسا روپ دھارن ہے کہ وہ روحانی علاج کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھٹاس کی بدبو آ رہی تھی تو اب اس نے 4 نمبر کا غدی قسم کا اس نے اس کو دینا ہے، تو وہ تعویذ وہی من گھڑت دے گا، لیکن اس کو کہے گا کہ اس کو جو ہے نا آپ نے عرق 4 جو ہے اس میں اجوائن اور سونف اور دیگر چیزوں کا عرق ہوتا ہے، عرق 4 سے آپ نے اس تعویذ کو گھول کے رات کو چھوڑ دینا ہے، صبح پی لینا ہے، بندہ ٹھیک ہوگا۔
ٹھیک ہے. حالانکہ سارا روپ دھارن میں کیموفلاج کام چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مزاج کا اگر وہ جانتا ہے یا قانون مفرد اعضا جانتا ہے تو وہ صحیح ہوگا. اسی طرح اس کے جسم سے گٹر جیسی بدبو آ رہی تھی تو اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جناب علی آپ اس کو، اگر گرمی ہے تو آپ اس کو عرق گلاب میں رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ پی لیں، اور اگر سردیاں ہیں تو عرق گلاب نہیں دیں گے، پھر بولیں گے رات کو اس تعویذ کو آپ عرق بادیان میں سونف کے عرق میں بھگو دیں اور صبح اس کو پی لیں. یقین کیجئے بندہ ٹھیک ہوگا. بندے کو اگر مزاج کی گرفت ہے، قانون مفرد اعضا آتا ہے، تو وہ یہ قمیص سونگ کے مزاج جان کے وہ فیصلہ کر لیتا ہے. اب اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا روحانی علاج ہے، در حقیقت یہ روحانی علاج نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا علاج ایسے لوگوں کا کرنا پڑتا ہے کہ جن علاقے کے لوگوں کا بلیف یہی ہو کہ ہمارے پر تو جنات ہیں. ہم تو اتنے بابوں کے پاس گئے تھے، ساروں نے یہ کہانی کی تیرے اوپر جنات ہے، تیرے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، سفلی فلانا. تو ایسے لوگوں کو مینٹلٹی کو پھر ویسے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر بندہ یہ 3 باتیں جانتا ہے کہ قمیص سونگ کے فیصلہ کیا کرنا ہے، آپ کے ریسپٹر نے لینا کیا ہے قمیص سونگ کے، اور پھر آپ کے سوچ نے، شعور نے دینا کیا ہے قمیص سونگ کے، تو یہ فیصلہ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ نے یا تو مزاج کو جانتے ہو یا قانون مفرد اعضا آپ کو آتا ہو. تو اس میں پھر یہ روحانیات کا گورکھ دھندا چلانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. در حقیقت اس سارے معاملات کا علاج طب سے ہے، طب کی حکمت اور بصیرت سے ہے، روحانیات سے نہیں ہے. لیکن روحانی رنگ دینا پڑتا ہے کچھ حالات میں جہاں بندہ سائیکو ہو اور وہ فکس ہو کہ مجھے تو روحانی علاج ہی کروانا ہے، اور علاج بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو جائے اور بندہ ٹھیک بھی ہو جائے. تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب کھار کی بدبو آ رہی تھی یا کھٹاس کی بدبو آ رہی تھی یا گٹر جیسی یا سلفر جیسی بدبو آ رہی تھی، تو اس کا آپ نے اگلے سٹیپ میں جا کے جو دوا ہے، جو عرقیات ہے، وہ آپ نے دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو محض قمیص سونگ کے 98%، 95%، 90% علاج آپ کے کرنے سے ہو جاتا ہے. باقی پرہیز اس کو کرا دیں، جو اس کا جس مزاج میں پیشنٹ ہے اس مزاج کی چیزیں بند کرا دیں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرہیز تو آپ وہی بتاؤ گے جو کہ اس کے مزاج کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. جس مزاج میں وہ ہے اس مزاج کی چیزیں بند کرنی ہیں. لیکن ایک پرہیز لازمی بتانا ہے، وہ چیزیں جو بی پی ہائی کرتی ہیں، زخمی کیفیت پیدا کرتی ہیں، سڑان پیدا کرتی ہیں، کینسر کو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں تو ہر حال میں بند کرانی ہے. جیسے کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، یہ چیزیں تو تخریب پیدا کرتی ہیں. یہ چیز تو آپ ہر حال میں بند کرائیں گے. باقی 2 چیزیں، ایک چیز وہ بھی بند کرائیں گے جس مزاج میں پیشنٹ پھنسا ہوا ہے، تب ایک اچھا علاج ہو جائے گا. سارا کام روپ دھارن کا ہے، روحانی گورکھ دھندے کی اس اعتبار سے ہے. لیکن علاج ٹھیک ہے. اگر بندہ صاحب بصیرت ہے تو وہ علاج ٹھیک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ یار یہ کیسا علاج ہے، اور جناب علی اس کو جنات خبریں دیتے ہیں، موکلات خبریں دیتے ہیں، اب وہ دیکھے گا نا کہ آپ اعصابی کھار بڑھی ہوئی، تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے. آپ بولو گے ہاں ہوتا ہے. اب اس ذاتی طور پر اس نے دیکھا تو اس نے بولا جی آپ کو قبض ہے، بواسیر ہے، خون زیادہ آتا ہے، دل میں گھبراہٹ بہت تیز ہے، اور یہ وہ رات کی آپ کی نیند اٹھتی ہے، خشکی بہت ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، غصہ بہت آتا ہے، چڑ چڑپن. آپ بولو گے کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے، قمیص سونگ کے بتا دیا. اسی طرح غدی تحریک کا مسئلہ ہے، گٹر جیسی، سڑان جیسی، سلفر جیسی بدبو آ رہی تھی، تو بابا جی فرمائیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہے گیس کے مسائل بہت ہیں، قبض کے مسائل بہت ہیں، اور باتھ روم آپ کو صحیح سے نہیں آتا، باتھ روم کی پریشانی ہے، پیٹ میں درد ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور پیٹ کے اطراف میں درد ہے، اور آپ کو جناب علی گردوں میں ورم ہے، اور پیشاب جل کے آتا ہے، اور کبھی پیپ بھی آتی ہے، پس بھی آتی ہے. تو وہ غدی جتنے امراض ہیں وہ گنوا دے گا. تو اس میں آپ کو یقین آ جائے گا کہ بابا واقعی پوچھے میں قمیص سنتے انہوں نے ساری بیماری بتا دی. بابا نے نبض بھی نہیں پکڑی. ٹھیک ہے نا. قمیص سن کے بتا دیا. تو بابا اگر صاحب حکمت بصیرت ہوں، بابا بنو گے کب؟ بابا بنو گے کب؟ جب قانون مفرد اعضا آپ نے پڑھی ہو، تب آپ ایک اچھے حکیم بھی بن سکتے ہو، ایک اچھے معالج بھی بن سکتے ہو، ایک حکمت بصیرت والے صاحب شعور دانشور بھی بن سکتے ہو، تب آپ روحانی بابا بھی بن سکتے ہو. کب؟ جب آپ نے قانون مفرد اعضا بڑی ایمانداری سے پڑھی ہو. گورکھ دھندا کوئی بھی ہو،
لیکن پیچھے جو آپ کا اپنا پرسنل بیک اپ ہے وہ ایماندارانہ ہو، اس میں میٹیریل ہو، اس میں ایجوکیشن ہو، تب آپ کوئی بھی روپ دھارن کر لیجئے، روپ دھار لیجئے، اللہ آپ کو فائدہ دے گا، پیشنٹ کو فائدہ دے گا۔ اب آپ نے جو پیسے لیے وہ حلال کے ہو گئے، اس لیے کہ بیسک انفارمیشن، بیسک نو ہاؤ، بیسک ایجوکیشن آپ کے پاس ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں تو آپ حلال کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے، آپ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، تو پیشنٹ نے جتنا ہدیہ نذرانہ دیا سارا حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھ لیجئے، قانون مفرد اعضاء پڑھ لیجئے۔ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تصانیف مارکیٹ میں موجود ہیں، اور یاسین دواخانہ میں حکیم یاسین صاحب، حکیم عارف صاحب نے ان کی کتابوں کا بڑی محنت جان فشانی سے مکمل احیا کرتے رہتے ہیں، اجرا کرتے رہتے ہیں، تو ان کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یاسین دواخانہ کی لکھی ہوئی، حکیم عارف صاحب کی ہو اور ان کے بھائی کی لکھی ہوئی ہو، تو یہ کتاب پڑھ لی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ حکیم بھی بن جاؤ گے، معالج بھی، صاحب حکمت بھی، بصیرت بھی۔ حکمت پڑھی لی آپ نے 5 سال، 4 سال آپ نے جناب علی BUMS کیا ہوا ہے، یا آپ نے FTJ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہے کہ قانون مفرد اعضاء پڑھ لیجئے، تاکہ طب کی گرامر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور کسی دن جب روحانیات کا روپ دھارن کرنا پڑے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، آنیسٹی، ایمانداری قائم رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قانون مفرد اعضاء کا ضرور مطالعہ کر لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔